الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 9 تاریخ یا جو مشہور ہے 12 تاریخ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ کائنات میں جتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں، ہوا کی نعمت، پانی کی نعمت، جہاں بھر کی نعمتیں، نعمتوں میں تو ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس امت کی طرف۔ آپ علیہ السلام نور ہدایت لے کر، اللہ کی طرف سے آخری پیغام انسانیت کی طرف لے کر جو تشریف لائے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں انسان کو۔ وہ نور، وہ ہدایت، وہ زندگی، وہ طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اتنی بڑی نعمت کہ جس پر بجا طور پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ صرف اسی ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، بلکہ زندگی بھر یہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس نبی کے امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اس نبی کو ہماری طرف بھیجا اور اس کی امت میں ہمیں منتخب کیا۔ یہ انتخاب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس نبی کو جو اللہ نے بھیجا، جس مقصد کے تحت بھیجا، اس پر خوشی ہو، ایک فطری اور مسلمان کی ایک عقیدے کی بات ہے۔ خوشی منانا انداز اس کا مختلف ہے۔ ہمارے دین، ہماری شریعت کے انداز اور مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ ایک انداز تو غیر کا ہے کہ جو مسلمان نہیں، ان کا انداز خوشی منانے کا اور ہوتا ہے۔ وہ کوئی دن اگر مقرر کرتے ہیں تو کسی تاریخی واقعے کے پیچھے، ان کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہوتا ہے، پھر اس کو بطور خوشی سالانہ یا ماہانہ اس کو منایا جاتا ہے۔ ہماری شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ علیہ السلام کی بعثت، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر اس نعمت کو بنیاد بنا کر سال میں خوشی منائی جاتی تو صحابہ مناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم فرماتے۔ آپ کے جان نثار صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کی قربانی دینے کو فخر سمجھتے، وہ صحابہ اس دن پھر کوئی خوشی، کوئی عید مناتے۔ لیکن اس عید کا نہ نبی نے اعلان کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ اسلاف نے۔ اس عید کا کوئی اعلان نہیں ہوا، نہ یہ عید منائی گئی۔ عیدیں 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عیدیں بھی کسی تاریخی واقعے کے ساتھ نتھی نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ایک عمل سے گزارا جاتا ہے، ایک بہت بڑے عمل سے گزارا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور پھر اس کی تکمیل پر ایک خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر وہ عید بنائی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزے رکھوائے جاتے ہیں، ایک ریاضت سے گزارا جاتا ہے،
ایک مشق کرائی جاتی ہے. جب یہ رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو پھر اس پر خوشی اور شکرانے کے طور پر عید الفطر مناتے ہیں. یہ حکم ہے. حج ایک بہت بڑی عبادت اللہ کی، ایک عاشقانہ عبادت جس میں صرف اور صرف اللہ کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے. اس حکم کو جب پورا کیا جاتا ہے تو 10ویں تاریخ کو پھر عید منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ. یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اس کو قرار دیا گیا ہے. سنت ابیکم ابراہیم ما ھذہ الاضاحی کے سوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا اس میں ذکر ہے، لیکن یہ اس عید الاضحیٰ یا ذوالحجہ کے مہینے میں ہونا یہ کہیں تاریخ سے ثابت نہیں. تو یہ خوشیاں کسی ایک اہم عمل کی تکمیل پر مسلمان بناتے ہیں، یہ تو ثابت ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. لیکن کسی واقعے کے ساتھ جوڑنا یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. ورنہ اسلامی تاریخ اگر دیکھیں ایک ایک ورق ایک ایک عظیم واقعے پر بھرپور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا، آپ علیہ السلام کا کفر کے خلاف پہلا معرکہ بدر کا، دوسرا معرکہ احد کا، حنین، احزاب، فتح مکہ. یعنی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات کے ساتھ. اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عظیم فتوحات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے فتحیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات. یعنی کہ آج تک مسلمانوں کی تاریخوں کے ان واقعات کو اگر دیکھا جائے ایک ایک واقعہ عظیم واقعہ ہے. اگر واقعات کی بنیاد پر کوئی خوشی منانے کا دن ہوتا تو پھر کوئی دن خالی نہ جاتا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں بعض جگہوں پر عید میلاد النبی کے جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کام اس میں کیے جاتے ہیں جس کے خلاف نبی کی بعثت ہوئی. موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں اور مذاق ہوتا ہے، باقاعدہ مدنی جہاز کہہ کر جہاز اڑائے جاتے. بھائی اس کا تو یہ تو شریعت کا کوئی مزاج ہی نہیں. مزاج کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، تو اس مہینے میں بطور خاص اور پھر عموماً ہم نے اندازہ لگائیں کہ جس مقصد کے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو کیا اس مقصد کے اندر ہم ہیں بھی کہ نہیں. اس مقصد پر صحابہ نے اپنی جانیں دی. جس مقصد کے لیے صحابہ کی عظیم اور پاکیزہ ایک جماعت تیار ہوئی اور صحابہ نے اپنی جانیں اس پر قربان کی، کیا اس مقصد سے ہٹے ہوئے تو نہیں ہے مسلمانوں کو تو کیا دیکھنا، سب سے پہلے اپنے اوپر دیکھنا ہے. اپنی جان 6 فٹ کا بدن ہے، پہلے اپنے اوپر اپنی زندگی دیکھیں ہم، پھر امت مسلمہ کا دیکھیں کیا حال بنا ہوا ہے. اللہ نے تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین مثال اور نمونہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے. وہ کون سا گوشہ زندگی کا جس کے لیے نبی نے کوئی تعلیم نہ چھوڑی ہو، وہ کون سا حصہ زندگی کا جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی رہنمائی نہ کی ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو. زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایات. ایک ہمہ جہت شخصیت، اعلیٰ نمونہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سپہ سالار بنتے ہیں تو اعلیٰ نمونے کے حکمران بنتے ہیں، اعلیٰ نمونے کے سیاستدان بنتے ہیں، اعلیٰ نمونے کے جب باپ بنتے ہیں تو اعلیٰ نمونے کے بیٹا کسی کا بنتے ہیں، اعلیٰ نمونے کے. ہر گوشہ زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثال بنے ہوئے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رول ماڈل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوہ حسنہ ہے، پاکیزہ ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. یہ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، اس شخص کے لیے جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ نبی کی زندگی سے کرے کیا. والیوم الآخر، اور جس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، وہاں اپنے کیے دھرے کا حساب دینا ہے، اس کے لیے نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو بھولتا نہیں ہے اللہ کو، ان لوگوں کے لیے تو مثال کون ہے؟
नबी अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना कैसा था, बैठना कैसा था, रहन सहन कैसा था, तर्ज मुआशरत कैसा था, तर्ज जिंदगी किस तरह का रहा, यही तो सीरत है, इसी को तो सीरत कहते हैं। तो मकसद नबवी को अगर पहचान के हम अपनी जिंदगी को उस तराजू में तोलें, क्या उस तराजू में हम पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते? अगर उस मकसद में हम हैं तब तो कामयाब हैं, मकसद से हटे हुए हैं तो फिर तौबा करनी है। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब शेर कहा है, खुलासा निकाला है उम्मत मुस्लिमा के हर फर्क को मुखातब करके, हर नौजवान को मुखातब करके कहा कि वज़ा में तुम हो नसारा, फैशन मेरा अंग्रेजों जैसा हो, मेरे सर से लेकर पैर तक फैशन किस जैसा हो, नसारा यानी ईसाई अंग्रेजों जैसा हो। तमद्दुन में हनूत, मुआशरत, रहन सहन, रस्म रिवाज, उठना बैठना हिंदुओं जैसा हो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि जिनको देखकर यहूदी भी शर्मा जाए। यहूदी बनी इसराइल अपने पैगंबरों की सरकश के साथ सरकशी में मशहूर है। नबी कोई तालीम लेकर आए, बनी इसराइल ने सरकशी की, अंबियाए बनी इसराइल को कत्ल करने तक दरपे हुए, उनकी तालीमात को पसे पुष्ट डाला। उनकी सरकशियों की वजह से कुरान मजीद में आता है अल्लाह ने इनके ऊपर लानत भेजी। हालांकि ये ऐसी कौम थी जो उस जमाने की मुअज्जज कौम थी, जो पसंदीदा कौम थी, जो उस जमाने की उम्मत की अफजल उम्मत थी, लेकिन इन सरकशियों की वजह से, अपने अंबिया की तालीमात को छोड़ने की वजह से अल्लाह ने इनके ऊपर लानत भेजी। ये सरकशी में मशहूर है। अल्लामा इकबाल इस शेर में कहते हैं कि मुसलमानों ने अपनी हालत कुछ ऐसी बनाई है, देखो ना आजकल सरों के बाल बनाए जाते हैं, क्या फैशन है, कहते हैं निमार कटिंग है, यहूदियों के नाम लिए जा रहे हैं। दाढ़ियों को के साथ मजाक शुरू किया गया है। अव्वल तो रखते नहीं थे, जब रखना शुरू किया तो क्या कट करनी है, फ्रेंच कट करनी है, फलाना कट कर, फ्रेंच अंग्रेजों के और ईसाइयों के और यहूदियों के नाम लिए जा रहे हैं। उस जैसे कटिंग करो मेरी दाढ़ी, मेरे बालों की शक्ल सूरत यह हो, लिबास ईसाइयों जैसा हो, उठना बैठना रस्म रिवाज किसकी तरह का हो, हिंदुओं का हो। ये जो शादी ब्याह में ये होता है ना कि इस्लाम भी इस हद तक रह गया है कि सिर्फ तस्बीहात और सिर्फ नमाज की हद तक रह गया है। दावत और तबलीग में जुड़े हुए लोग, अपने आप को दीनदार कहने वाले लोग, जब उनके यहां कोई गम का मामला खुदा ना खास्ता हो जाए तो इस्लाम एक साइड पे रख देते हैं, रस्म और रिवाज पूरे किए जाते हैं। शादी ब्याह हो, दीनदार तबका भी अपने आप को दावत और तबलीग के साथ जुड़ा होने का दावा करने वाले लोग भी, जब शादी ब्याह का मौका उनके घर में आ जाता है तो इस्लाम एक कोने पे रखा जाता है। यह है मुसलमानी, इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम तो जब से जवान हुआ बंदा, यह मुकल्लफ बना, मरते दम तक अल्लाह के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत को पूरा करने का नाम। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को अगर मनाना है तो मनाने का तरीका इस्लामी मिजाज के मुताबिक यह है कि हम अपना जायजा लें। जिस मकसद के लिए नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत हुई है, क्या उस मकसद में अब मौजूद हैं हम भी कि नहीं? ऐसी सरकशी कि जिस पर शर्माए यहूदी भी हंस पड़े हमारे ऊपर कि हम सरकशी करते करते लानत के मुस्तहिक करार पाए, हमसे बड़े सरकश तो यहां बने हुए हैं, ये कैसे बच रहे हैं, ये कैसे बचेंगे? तो मकसद नबवी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान पाक में, फल्लज़ीना आमनू बिही। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लेकर सामने रखकर वो लोग जो ईमान लाए उसके ऊपर। अब ईमान क्या चीज है? सिर्फ जबान के इकरार, सिर्फ जबान की हद तक के चीज को इस्लाम और ईमान नहीं कहा जाता। ईमान नाम है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। हम ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में ये बोलते ही रहते हैं कि जबान से इकरार अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की वहदानियत, नबी की नबूवत, नबी की रिसालत का हम इकरार करते हैं जबान से, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और दिल से उसकी तस्दीक, दिल से उसका यकीन होता है। और दिल से जिस चीज के ऊपर यकीन होता है उसी वो अमली जिंदगी में भी आ जाता है। यकीन तो मुझे अल्लाह के ऊपर हो, अल्लाह के रसूल के ऊपर हो, जिंदगी में यहूद और हिंदुओं की तरह हो, तो ये तो यकीन नहीं हुआ, ये यकीन का दावा है, ये तो यकीन नहीं है। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, और फिर ताजीम भी की उस नबी की, अजमत भी हो उस नबी की दिल में,
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنے اہل و اقارب، رشتہ داروں سے، دنیا بھر کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نبی سے اگر نہ ہو. فدا کا ابی و امی کہتے تھے صحابہ، اے نبی تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان. ماں باپ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے انسان کا، وہ بھی قربان کرنے والے. جب تک ایسی محبت نہ ہو، وعزروہ، اس کی تعظیم نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی حدیث آ جائے، اس کی وہی عظمت اگر دل میں نہ ہو تو پھر یہ ایمان کا کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. وَنَصَرُوهُ، تیسری بات کہ اس نبی کی مدد کرے. مدد کا کیا مطلب؟ جو تعلیم نبی لے کر آئے اس کو دنیا تک پہنچانا. تو یہ تین باتیں ارشاد فرمائی کہ ایمان، وَعَزَّرُوهُ، وَنَصَرُوهُ، آگے پھر کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس ہدایت، اس نور کا اتباع جب تک نہ کریں جو لے کر نبی آیا ہے، یعنی قرآن، یہ زندگیوں میں نہ ہو. جب یہ ہوں گے، یہ چار چیزیں ہوں گی، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، فلاح کو پانے والے یہی لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں. اسلام کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ یہی لوگ کر سکتے. یہی لوگ امید رکھیں قیامت کے دن کامیابی کا، یہی لوگ امید رکھیں دنیا میں کامیابی. تو ان چار چیزوں کا قرآن نے، اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان، دوسری چیز اس کی تعظیم، عظمت اور عزت، تیسری چیز اس کی مدد یعنی دین کو پھیلانے میں کام کرنا، اور چوتھی چیز قرآن کے مطابق اپنا ایمان بنانا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانا. یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو یہ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلائے گا، حقیقی معنوں میں ایمان والا کہلائے گا. آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنی زندگیوں میں اس چیز کا ہم جائزہ لے لیں، اپنا امتحان لے لیں. کیا ان چیزوں میں ہم پکے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں. کمی ہے تو توبہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اگر بالکل بھی نہیں ہے تو استغفار کرنے، توبہ کرنی ہے، فکر کرنی ہے اس چیز. جو ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں، جنہوں نے اس سیرت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. ایسی زندگی گزاری ہوگی جو میں نے ابھی قرآن کی آیت کی روشنی میں بتایا. ایسی زندگی جس نے گزاری ہوگی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانے گا اور کہے گا کہ یہ میرا نبی ہے. جس نے زندگی ہی اوروں کے طریقے پر گزاری، غیروں کے طریقوں پر گزاری، اسلام کے دشمنوں کے طریقے پر گزاری، وہ کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ کیا منہ دکھانے کے قابل ہوگا قیامت کے دن اللہ کے رسول کو؟ تو میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں، آج کی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین مثال بن کر آئے ہیں. ہر معاملے میں ہم کہیں فیشن نہیں پوچھیں گے کہ یہاں فیشن کیا ہے، ہم یہ پوچھیں گے کہ یہاں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے. وہی ہمارا فیشن ہے. مسلمانوں کا فیشن وہی ہے، چاہے فوتگی ہوئی ہو، چاہے خوشی ہو، شادی ہو، بچہ پیدا ہوا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، اقارب رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس میں ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.